کیا چیز ہے جو ہے گناہ سے آپ کو روک کر رکھی تھی. تو حضرت نے فرمایا میں ماہر سے میں فلاں اللہ والے کے ساتھ یہ باتیں نہیں بتائیں، بلکہ حضرت نے فرمایا مکتب کی تعلیم کا اثر ہے کہ مکتب میں ہمارا اساتذہ جو پڑھاتے تھے کہ اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، آدمی اللہ کے نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، یہ باتیں مکتب میں یہ عقیدہ ہم کو پڑھائے جاتے تھے. بچپن میں وہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ہر وقت ہوں، اللہ مجھے ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایمانی کیفیت جو ہے مجھے گناہوں سے بچا کر رکھتا. یہ گناہوں سے بچنا، عقیدے کی پختگی، صحیح راستے پر چلنا انہی مکاتب سے ہوتا ہے. اور یہ مکاتب جو معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ آئندہ نسلوں کے، آئندہ آنے والے گمراہ فطروں سے جو ہے نسل کی حفاظت کرنے کا ایک بہت عمدہ اور کافی مضبوط ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مکاتب کو قبول کرے. عام طور پر مکتب چلاتے ہوئے دو چیزوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک ہے صحیح استاد، صحیح معلم یا معلمہ نہیں ملتے، بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے صحیح رخ پر تعلیم دینے والا یا صحیح رخ پر تعلیم دینے والے استاد نہیں میسر نہیں ہوتے. دوسری بات بجٹ کا سوال ہے کہ اگر ہم مکاتب شروع کریں گے تو مکاتب کی ذمہ داری کیسے ہوگی، اساتذہ کی تنخواہ کون کرے گا. اس کی ایک آسان صورت میرے ذہن میں یہ آئی کہ مدراس میں، میرے علاقے میں میرے کچھ شاگردان ہیں جو آن لائن میں مکاتب پڑھاتے ہیں. پورے دنیا میں تقریباً 200-250 بچے ان کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، پورے دنیا سے. آسٹریلیا کے بچے ہیں، انگلینڈ کے بچے ہیں، امریکہ کے بچے ہیں. وہ تعلیم جو اس شرط پر دیتے کہ جو ہے تم جو ہمارے پاس قرآن کے لیے آئے ہو، نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ محنت کر کے دل و جان سے ہم تم کو پڑھائیں گے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم پڑھ کر ختم ہونے کے بعد کم از کم 10 بچوں کو قرآن پڑھانا تمہاری ذمہ داری، تم اپنی ذمہ داری میں کرو. اس شرط پر ہم پڑھائیں گے. تو الحمدللہ ایسے ہی چراغ سے چراغ جلتا ہے. ان بچوں کے پاس ایسے آسٹریلیا کے، امریکہ کے، لندن کے بچے آتے ہیں جن کو الف با بھی نہیں آتا. 6-7 مہینے، 1 سال، 1.5 سال محنت کرتے ہوئے قرآن تجوید سے پڑھنے کے بعد تو اس کے بعد ان کے اساتذہ بولتے ہیں جاؤ بھائی تم اپنے وعدہ پورا کرو کہ تم اپنے علاقے کے یا کسی کے بھی کہیں کے بھی کم از کم 10 بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور ان کے صحیح عقائد جو چیزیں ہم سے سیکھے ہیں ان چیزوں کو ان کے اندر منتقل کرو. الحمدللہ ایسے بہت سے پولیس آفیسر ہیں، بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں جو اپنے ڈیوٹی کے ساتھ ہمارے بچوں کے پاس قرآن سیکھیں. اس کے بعد وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو جو ہے صحیح عقائد کی جو اپنے اساتذہ سے سیکھیں ان عقائد کو ان کے دلوں میں مضبوطی سے جماتے ہیں اور قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک نظام ہم بنائیں گے کہ یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہاں استاد جو ہے یہاں پڑھنے والے بچوں کو اور یہاں پڑھنے والے بچیوں کی ذمہ داری دے دیں کہ تم پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد کم از کم 10 بچوں کو، چاہے اپنے علاقے کے یا باہر کے، ان کی ذمہ داری تم لے، کسی بھی حیثیت سے تم ان کو پڑھائیں کم از کم 10 بچوں کو. تو یہ عقیدہ جو ان کے اندر پہنچے گا، پھر وہ 10 سے جو ہے 100 بچے تیار ہوں گے، 100 سے 1000 بچے تیار ہوں گے. ایسا عقائد کی پختگی، قرآن کی صحیح طریقے سے پڑھنے کے جو ہے ایک سلسلہ جو ہے شروع ہو جائے گا. اور جو ہے ایسے یہ کام اگر چلتا رہے گا تو گلی گلی میں مکتب شروع ہوگا. گلی گلی کیا بلکہ گھر گھر میں جو ہے مکتب کا نظام شروع ہو جائے گا. یاد رکھو جب گھر گھر میں مکتب کا نظام، گلی گلی میں مکتب کا نظام شروع ہو جائے گا تو کسی گمراہ فرقے کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہم بگاڑ دیں، کسی کو خانیانی بنا دیں، کسی کو شکیلی بنا دیں، ایسی ہمت نہیں ہوگی. ان لوگوں کی ہمت اسی لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر صحیح عقیدے کی پختگی نہیں ہے، صحیح عقائد نہیں ہے، صحیح قرآن کی تلاوت نہیں ہے. اس لیے جو ہے باہر سے گمراہ فرقے کے لوگ آ کر گمراہی کی طرف، کوئی عیسائی کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی مندر کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کی طرف بلاتا ہے. یہ تمام باتیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، صحیح عقیدہ علماء سے معلوم کرنا ہے،
ان عقائد پر جم کر رہنا ہے. اس کے بعد میں کم از کم 10-15 افراد کو جو ہے اس کی میں تعلیم دوں گا. اگر اس وعدے کے ساتھ، اس خیال، اس تصور کے ساتھ اٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت قریب جو ہے، ان قریب یہ علاقے کے اندر جنید بغدادی بھی پیدا ہوگا، معین الدین چشتی بھی اس کے اندر پیدا ہوگا، عبد القادر گیلانی بھی پیدا ہوگا. یہ نظام باقی رکھیں. اس سے پہلے اگر مکاتب کا بھی اگر ذمہ داری لے لیں کہ بہت سے حضرات یہاں ہیں کہ وہ لوگ جو ہے مکاتب کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے خود مکاتب کی ذمہ داری علماء کی نگرانی میں اگر لے لیں ذمہ، ہر ایک آدمی 5-5 10-10 مکاتب کی اپنی ذمہ داری میں لے لیا علماء کی نگرانی میں، تو انشاءاللہ جو ہے بہت فائدہ ہوگا. اس سے بچوں کی آنے والے نسلوں کی جو ہے ایمان کی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.